یہ بھی یاد رکھیں دوستو، شہید کتنا معزز شخص ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا خطبہ پڑھا ہے شہید کا۔ شہید مر کر کے بھی زندہ رہتا ہے، اللہ نے اس کی زندگی کی گارنٹی دی ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک حدیث شریف میں آیا ہے شہید کے خون کے ایک قطرے کے بدلے میں 70 ہزار امت محمدیہ کے گنہگاروں کو بخشا جائے گا۔ لیکن سن لو، شہید کا ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن قرضہ کھا کر کسی کا مر گیا ہے، شہید ہوا ہے، تو وہ قرضہ اس شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا ہے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو لوگوں کا کھا کھا کے بیٹھے ہیں قرضہ، کوئی 10 سال سے کھائے بیٹھا ہے، کوئی 20 سال سے کھائے بیٹھا ہے، کوئی 5 سال سے کھائے بیٹھا، اور قرضہ دینے کے لیے کوئی تیاری نہیں، کوئی سوچ نہیں، پیشانی پہ بل نہیں، لکیریں نہیں ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، کھا کر بالکل ٹھوس کر کے بیٹھے ہیں، ڈکارے لے رہے ہیں، لگتا اپنے باپ کا مال کھایا ہے۔ جب شہید جیسے ایک معزز اعزاز پانے والے، شہادت کے منصب پر فائز ہونے والے شخص کا قرض کھا کے شہید ہو جانے پر یہ قرضہ معاف نہیں ہوتا ہے، تو اے لوگو، عام لوگو، اگر تم کسی کا کھا کے مر گئے تو تمہارا قرضہ کیسے معاف ہوگا؟ سوچئے اور 100 بار سوچئے۔ ایک پیسہ کسی کا قرض کھا کر مرنے کی بنیاد پر جس کا کھا کے مرے ہیں، اس کو اپنی زندگی کی نمازوں میں سے 300 وقت کی نمازیں جو اللہ کے نزدیک معیاری ہوں گی، وہ ایک پیسے کے بدلے میں چکتا کرنا پڑے گا۔ کئی لاکھ لوگ کھا کھا کے مر جاتے ہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک پیسے کے بدلے میں اگر 300 وقت کی مقبول نمازیں، مقبول نماز کسے کہتے ہیں؟ جس پر خدا نے مہر لگا دی کہ یہ عبادت ہم نے قبول کر لی ہے۔ ہم بھی بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ 58 سال کی عمر میری ہے، نمازیں بہت پڑھی اور پڑھائی ہیں، لیکن میرے پاس ایک بھی پروف نہیں ہے کہ جمعہ قبول ہوئی ہے کہ ظہر کی یا فجر کی، عصر مغرب عشاء کی، یا عیدین یا رمضان کی تراویح، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس 58 سال میں جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں یا نیکیاں کی ہیں، ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی قبول کیا بھی رب نے کہ نہیں کیا ہے۔ آپ کے پاس ہو تو وہ آپ جانیں، میرے پاس تو نہیں بھائی صاحب۔ تو آپ سوچئے اور غور کیجئے، جب قبول نمازیں اللہ کے دربار کی وہ 300 وقت کی دی جائیں گی، تو بچے گا کیا آپ کے پاس میں ایک پیسہ کے بدلے میں؟ اس لیے جو بھی کسی کا قرض کھایا ہوا ہے، اگر دینے کی صلاحیت نہیں ہے تو اسے راضی کر کے معافی مانگ لو جس نے قرضہ دیا ہے، وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ جتنی جلدی ہو سکے دکان بیچ کے، مکان بیچ کے، زیور بیچ کر کے پہلے قرضہ ادا کرو، پھر کھانا کھاؤ۔ یہی ہے اسلام کا حکم۔